بھائیو صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2311 نمبر حدیث ہے. یہ پہلے ذکر کو میں ڈسکس کرنے لگا ہوں. بڑی ڈیٹیل حدیث ہے جس کا لب لباب یہ ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لے تو پوری رات اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے اور شیطان اس کے قریب بھی نہیں آتا اگر وہ آیت الکرسی پڑھ لے. ایک المستدرک الحاکم میں اس کو سپورٹیو روایت ہے, وہ اتنی مضبوط تو نہیں لیکن سپورٹیو ہے. اس کی بنیاد کے اوپر اس میں صبح اور شام دونوں کا ذکر موجود ہے. صبح بھی آیت الکرسی پڑھ لیجئے اور شام کے وقت بھی, رات کو سونے سے پہلے یا شام کے وقت. رات کے سونے کے وقت پڑھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے, اس وقت دوبارہ بھی پڑھ لیں. دوسرا ذکر میں نے معوذات کا بتایا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جامعہ ترمذی میں 3575, سنن ابی داؤد میں 5082. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح و شام تین دفعہ معوذات پڑھ لے, قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس, یہ تینوں صورتیں تین دفعہ, تو وہ اسے ہر شے سے کافی ہو جائیں گی. پھر اسے کسی شے کی ضرورت نہیں ہے. جنات سے بچنے کے لیے, شیطان سے بچنے کے لیے, مصیبتوں سے بچنے کے لیے آخری تین صورتیں, تین پناہ دینے والی صورتیں معوذات. اچھا یہ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ معوذتین ہے, آخری دو صورتیں, یہ معوذات کہاں سے لفظ ہے؟ یہ صحیح بخاری میں 5017 نمبر حدیث میں معوذات موجود ہے. اور ام عائشہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے بھی یہ تینوں صورتیں اپنے ہاتھوں پر پھونک کر اپنے جسم پہ دم کیا کرتے تھے, اور جب یہ صورتیں نازل ہوئیں اس کے بعد پھر آپ نے باقی چیزیں چھوڑ دیں, آپ اسی سے دم کیا کرتے تھے جادو ٹونے اور باقی چیزوں سے بچنے کے لیے. آخری تین صورتیں. اور پھر ام عائشہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے, صحیح بخاری 5017 نمبر حدیث, تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ کر آپ ہی کے مبارک ہاتھوں پر پھونک کے آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پہ ملتی تھی, اپنے ہاتھوں کو نہیں, آپ کے مبارک ہاتھوں کو, برکت کے لیے. تو یہ اس کو کہتے ہیں صحیح سنت دم. تو بہرحال یہ دم کے حوالے سے اور نظر بد سے بچنے کے لیے وظائف اور جنات اور یہ جادو ٹونا اور تعویذات کے حوالے سے الگ سے گفتگو میری ریکارڈ ہو چکی ہے, مسئلہ نمبر 109 کے نام سے. تو یہ معوذات تین پناہ دینے والی صورتیں. تو معوذتین تو ہیں ہی, قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. یہ قل هو اللہ احد کو کیوں معوذات میں شامل کیا گیا؟ وہ اس لیے بھائیو جو جامعہ ترمذی کی میں نے ایک حدیث بتائی تھی صحیح سند کے ساتھ, مسئلہ نمبر 111 کے اندر, کہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی تھی کہ میری طرف سے بنی اسرائیل کو یہ بات بتا دو کہ اللہ کے ذکر کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس شخص کے بہت دشمن ہوں اور وہ دشمنوں سے بچنے کے لیے کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے لے. تو بالکل اس طریقے سے اللہ کا ذکر وہ مضبوط قلعہ ہے جو شیطان جیسے دشمن کے خلاف انسان کو مدد فراہم کرتا ہے. تو اللہ کا ذکر تو سورہ اخلاص سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کیا ہوگا؟ اللہ کی توحید, بلکہ تہائی قرآن ہے, صحیح بخاری کے اندر آیا تہائی قرآن ہے یہ. وہ اگلی دفعہ میں انشاءاللہ 12 صورتوں کے فضائل جب بتاؤں گا تو اس میں سورہ اخلاص کے تو بہت زیادہ فضائل ہیں انشاءاللہ. تیسرا ذکر میں نے بتایا تھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ 10 دفعہ پڑھنا ہے, صحیح مسلم میں 6844, سنن ابی داؤد میں 5077, کہ جو شخص یہ 10 دفعہ پڑھ لے گا اسے 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا, اور دن رات میں ہر خطرناک چیز سے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. شیطان کے مقابلے پر یہ الفاظ قلعہ ہو جائیں گے. حتیٰ کہ ابو داؤد میں ہی الفاظ ہیں آگے, ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ نے فرمایا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, یہ چھوٹے سے ذکر کے لیے اتنی بڑی فضیلت, ابو عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں, تو یہ حدیث ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو عیاش نے سچ کہا, یہ میری ہی حدیث ہے. اور امام ابو داؤد نے 5077 نمبر حدیث کے ساتھ یہ خواب بھی نقل کیا ہے, جس کو میں نے پھر یہ دلیل بنایا کہ صحابہ کے علاوہ بھی کوئی شخص پوری امت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکتا ہے. اس کے میں نے کئی واقعات صحیح مسلم سے, ابو داؤد سے اور باقی کتابوں سے بتائے ہیں. مسئلہ نمبر 6b, خواب, کشف اور الہام سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. چوتھا ذکر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا, سنن ابی داؤد میں 5072, مسند امام احمد میں 18990 نمبر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھ لے گا نا, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا, میں اللہ کے رب ہونے پر راضی, اسلام کے دین ہونے پر راضی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص پر جنت واجب کر لے گا اور قیامت والے دن اسے خوشی کے ساتھ ملاقات کرے گا. کتنا آسان سا وظیفہ ہے. پانچواں وظیفہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ وظیفہ ترمذی میں 3388 اور سنن ابی داؤد میں 5088 نمبر ہے, کہ جو شخص یہ صبح یا شام کے وقت, وہ بھی 3 دفعہ تھا پچھلا وظیفہ بھی, یہ بھی 3 دفعہ صبح پڑھ لے تو شام تک کوئی ناگہانی آفت اور مصیبت اسے نہیں پہنچے گی, اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک کوئی ناگہانی آفت اور مصیبت اسے نہیں پہنچے گی. بہرحال یہ اسی حدیث میں آگے آتا ہے ترمذی اور ابو داؤد میں کہ جو یہ صحابی سے حدیث بیان کرتے ہیں وہ ابان ہیں. ابان حضرت عثمان غنی کے بیٹے ہیں اور اس کے راوی حضرت عثمان غنی ہیں. تو ابان پہ خود فالج کا اٹیک تھا, تو جب انہوں نے تبا تابعی سے حدیث وہ بیان کی, اس تبا تابعی کا نام ابو مودود تھا, ہو سکتا ہے مودودی صاحب کا نام اسی وجہ سے رکھا گیا مودودی. تو ابو مودود وہ تبا تابعی جو ہے وہ تابعی ابان کو کہتے ہیں کہ یہ مطلب ان کو تیکھی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ ان پہ خود تو فالج کا اٹیک ہوا ہے اور مجھے وظیفہ بتا رہے ہیں کہ جو یہ پڑھ لے اس میں کوئی ناگہانی آفت نہیں آئے گی, خود تو یہ آفت میں مبتلا ہے. تو انہوں نے کہا مجھے اس طرح مت دیکھ, واللہ اس دن اللہ کی تقدیر مجھ پر غالب آئی, میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا, اس لیے یہ میری حالت تو دیکھ رہا ہے. یعنی ان کا یہ یقین تھا کہ اگر میں نے یہ دعا پڑھی ہوتی تو کبھی ایسا معاملہ. اچھا یہ نہیں ہے کہ دعا پڑھ کے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تو وہ ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دیں گے, پھر نہیں آپ بچیں گے. یہ کوئی ناگہانی آفت آنے والی ہو وہ بچے گی. یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کو ٹیسٹ کرنا شروع کر دے کہ یہ میں پڑھوں گا تو جو اب میں جو ہے جناب ساکٹ میں 2 انگلیاں گھسا دوں یا وہ شیر کے منہ میں جا کے ہاتھ دے دوں. نہیں, اس طرح نہیں ہے, اس چیز کی گارنٹی نہیں دی گی, وہ پھر تقدیر واجب ہو جائے گی.
اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایسا معاملہ آنا ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ اس معاملے میں حفاظت کرے گا. جو انسان اپنے لیے خود پھر کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کی سزا تو پھر وہ خود بھگتے گا.